جو دل کو میلا بھی کرتی ہے اور جیسا گناہ کیا ہو ویسا اثر بھی چھوڑ جاتی ہے۔ ایک بہت بڑے محدث شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ دہلی کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھایا کرتے تھے۔ شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے ہیں، جامع مسجد میں جمعہ پڑھایا کرتے ہیں۔ آپ جمعے کے لیے آتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو آپ اپنا امامہ اتار کے چہرے کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ امامہ اتارا، چہرے کے سامنے رکھ دیا، مجمع نظر نہیں آ رہا، آگے امامہ آ گیا، پوری تقریر کی، اترے منبر سے چلے گئے۔ پھر جمعے میں آئے، اپنے امامے کو اتارا، چہرے کے سامنے رکھا، تقریر کی، پھر چلے گئے۔ پھر جمعے میں آئے، اپنے امامے کو اتارا، چہرے کے سامنے رکھا، تقریر کی، چلے گئے۔ ایک آدمی وہ زیادہ پریشان ہو گیا، تجسس زیادہ ہو گیا۔ حضرت آئے، اس نے کہا حضرت مجھے ایک بات پوچھنی ہے۔ پوچھو۔ آپ امامے کو چہرے کے سامنے کیوں رکھتے؟ کیا علت، وجہ، سبب کیا ہے؟ آپ لوگوں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ امامہ چہرے کے سامنے کیوں رکھتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا جب میں اگلے جمعے میں آؤں گا تو تم ذرا اس وقت ملاقات کرنا، پہلے آ جانا۔ وہ بندہ اگلے جمعے ذرا پہلے آ گیا، حضرت آئے ہیں، اس نے کہا جی حضرت میں پہنچ گیا۔ فرمایا منبر پر چڑھ جاؤ۔ اس نے معذرت کی، ڈر گیا، نہیں میں منبر پر نہیں بیٹھ، نہیں، فرمایا چڑھ جاؤ، بیٹھو، کب دے رہا ہوں۔ آپ نے اصرار کیا، وہ منبر پر بیٹھ گیا۔ منبر پر بیٹھا ہے، شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا امامہ اتارا ہے، اس کے سر پہ رکھ دیا۔ جیسے سر پہ امامہ گیا، وہ فوراً چیخا، چیخ نکلی، امامے کو اتار دیا اور امامہ تھما کے نیچے بیٹھ گیا۔ بدن پہ کب کبھی تاری ہو گئی، گھبراہٹ پریشانی میں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ پھر منبر پہ آئے، حسب معمولات نے اپنا امامہ سامنے کیا، اپنی گفتگو کی، چلے گئے۔ بعد میں لوگ اس بندے کے پاس جمع ہو گئے، کہنے لگے کیا ہوا تھا، چیخے کیوں تھے، امامہ کیوں اتارا، کام کیوں رہے ہو، اتنی گھبراہٹ میں کیوں مبتلا ہو، کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا مت پوچھو، بتاؤ کیا ہوا تھا، مت پوچھو، بتاؤ تو صحیح ہوا کیا تھا۔ اصرار کیا تو اس آدمی نے کہا کہ جب میں منبر پر بیٹھا، حضرت کا امامہ میرے سر پہ آیا تو وہ مجھ پر حالت کشف طاری ہو گئی۔ میں نے مجمع کو دیکھا تو مجمع میں بعض بندر بیٹھے ہیں، بعض خنزیر بیٹھے ہیں، بعض گدھے بیٹھے ہیں اور بعض انسان بیٹھے ہیں۔ گناہ پر اثر رکھتا ہے، ہاں مجھ پر اثر ظاہر نہیں ہو رہا، میری شکل و صورت بدلی نہیں جا رہی، کسی پر ظاہر نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ تو حضور کی دعائیں ہیں، امام الانبیاء کی دعائیں ہیں، چہرہ بدلا نہیں جا رہا۔ سارے گناہ ساری امتوں کے اس امت میں موجود ہے، ہم نیکوکار نہیں، ہم متقی پرہیزگار نہیں، پھر اللہ نے ہمارا انتخاب کیوں کیا؟ حافظ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ صاحب درخواستی رحمت اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا حضرت ایک اشکال سوال ہے، پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا پوچھو۔ کہنے لگا اللہ عادل ہے، عدل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں؟ فرمایا عادل ہیں، عدل انصاف کرتے ہیں۔ اس نے کہا حضرت اللہ عادل ہے تو پھر بتائیے پہلی قوموں نے تو ایک ایک گناہ کیا، دو دو چار چار گناہ کیے، ان پر عذاب آ گئی، یہ قوم سارے گناہ کر رہی ہے، اس پر عذاب کیوں نہیں اترتا؟ آسمان سے عذاب اترتا کیوں نہیں ہے؟ یہاں پہ ان کی زمین کیوں نہیں کاپتی، کیوں نہیں پھٹتی؟ ان پر پانی کا سیلاب طوفان کیوں نہیں آتا؟ حضرت نے عجیب بات فرمائی، فرمانے لگے پگلے اللہ عادل ہے، آج بھی جب زمین سے گناہ آسمان پہ جاتے ہیں تو آسمان سے عذاب اترتا ہے، لیکن امام الانبیاء کے گنبد کی حیا کی وجہ سے، آپ کے روزے پاک کے حیا کی وجہ سے وہ عذاب پلٹ جاتا ہے، امت پہ آتا نہیں ہے۔ آپ کی دعائیں عذاب میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، آپ کی دعائیں عذاب میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔
वापिस आ जाइए, हम ये बात कर रहे थे हमारे अंदर खूबी कौन सी है, हम तो नेक नहीं है, हम तो परहेजगार नहीं है। फिर इस उम्मत का शराबी, तवज्जो दीजिएगा मेरी बात, शराबी ऐन शराब के नशे में है, वो भी अल्लाह के इंतखाब है। अल्लाह ने हुजूर को उम्मती बनाया है। गुनाह में है, हुजूर का उम्मती है, इंतखाब है, खुदाबंदी है। कौन सी खूबी है दोस्तों हमारे अंदर, वो कौन सी खूबी है? अगर आप उस कमाल को और उस खूबी को दो लफ्जों में बयान करें तो वो खूबी और कमाल उम्मती का अपने नबी के साथ वफा करना है। उम्मती का अपने नबी के साथ वफा करना है। ये वफा जैसी इस उम्मत को मिली है, खुदा की कसम पहली नबियों की उम्मतों को वफा नहीं मिली, ऐसी वफा नहीं मिली जैसी वफा अल्लाह ने इस उम्मत को अता की है। ऐसी वफा पहले नबियों की उम्मतों को नहीं मिली। आप देखिए हमें कैसी हुजूर के साथ वफा है, हमारा ताल्लुक अपने नबी के साथ कैसा है। बशर्ते ईमान दिल में हो, ईमान सुन्नत के मजाक की वजह से जाया न हुआ हो, ईमान दीन के इस्तेज़ा मजाक उड़ाने की वजह से जाया न हुआ हो, ईमान किसी मौलवी की सुन्नत, मौलवी को सुन्नत पर अमल करते देखकर उसका मजाक उड़ाने पर, दीन का मजाक उड़ाने पे जाया न हुआ हो, कोई कलमा कुफ्र या कह के ईमान जाया न हुआ हो। अगर ईमान अंदर है, जाया नहीं हुआ, अल्लाह की कसम वो उम्मती हुजूर का है, वो अपनी जान माल इज्जत आबरू पर हुजूर को तरजीह देता है, हर एक चीज पर हुजूर को तरजीह देता है। आप इन उम्मत के गुनाहगारों से पूछें, उम्मत के गुनाहगारों से पूछें। हमारे इलाके लाहौर टाउनशिप, वहां पे साबिक क्रिकेटर सिकलैन मुश्ताक आया बयान करने के लिए तबलीगी जमात के साथ। इतवार का दिन था, नौजवान क्रिकेट खेलने में मसरूफ थे। पता चला मस्जिद में सिकलैन मुश्ताक आया है, सारा नौजवान क्रिकेट छोड़ के मस्जिद आ गया। अजीब बात है, अल्लाह का हुक्म आजान सुन के नहीं आ रहा, एक स्टार को देखने के लिए आ गया, मस्जिद में आ गया, गेम छोड़ दी, क्रिकेट छोड़ दी, बदल आया, मस्जिद पूरी भर गई। सिकलैन मुश्ताक ने बहुत सी बातें की, एक अजीब वाकया बयान किया। कहने लगा नौजवानों, तुम्हें नहीं पता कि तुम हीरे हो, हीरे मुझे अच्छी तरह पता चल चुका है, तुम हीरे हो। और अपना वाकया बयान किया। मैं इंग्लैंड में था, जमात के साथ गया, गश्त पे निकले, गाड़ी में हम 2-3 लोग निकले मुसलमानों को तलाश करें। एक चौक में हमने देखा कि 3 नौजवान बैठे हैं और वो शक्लों से बड़े सगीर के पाकिस्तान हिंदुस्तान के होते हैं। कहते हमने अपनी गाड़ी रोकी, पार्किंग में लगाई, उन नौजवानों के पास चले गए, करीब हुए, बैठे तो पता चला कि तो शराबी है, शराब पी हुई है, नशे की हालत में है, नशा किया हुआ है। मैंने अपना तारुफ करवाया। जब मैंने कहा मैं क्रिकेटर सिकलैन मुश्ताक, वो तीनों पाकिस्तानी थे, तवज्जो कर दी, बात सुनी। मैंने कहा चले जरा रब के घर मस्जिद। 2 उठे, खिसक गई, एक निकाह में मस्जिद चलता हूं, शराब पी हुई है, इसी हालत में कहते मैं चलता हूं। इन अल्लाह वालों ने से अपनी गाड़ी में बिठाया, मस्जिद में लेकर चले। वो फरमाने लगे कि यूं गाड़ियां हमारी इशारे पे रुकी है, सिग्नल पे गाड़ी रुकी, पीछे से गाड़ी आई, वो भी आके सिग्नल पे रुक गई, उसमें चंद गोरे बैठे हुए हैं। मैंने अपने साथ बैठे हुए इस नौजवान को जो शराब पिए हुए झूम रहा है, ढोल रहा है, मैंने इसे कहा नौजवान तू बता, ये जो 7 गाड़ी आके रुकी है, इसमें जो घोड़े बैठे हैं, इन घोड़ों में से कोई घोड़ा अगर तेरे नबी की तौहीन कर दे, तेरे नबी की गुस्ताखी कर दे, तू क्या करेगा? वो शराबी आदमी ढोल रहे एकदम चौंक गया और कहने लगा या फिर और नहीं देगा या मैं नहीं रहूंगा, या वो नहीं देगा या मैं नहीं रहूंगा। उस शराब के नशे में भी हुजूर का है। ईमान जब तक सलामत है,
من میں ہے مسلمان کس کا ہے؟ اللہ حضور کا. کس کا ہے؟ حضور کا. وہ کہیں اور اپنی ڈوری نہیں دیتا. یہ تلا گنگ کا واقعہ ہے. ایک بوڑھے آدمی کے موبائل پر ایک توہین آمیز میسیج آیا. نبی علیہ السلام کی توہین پر مبنی ایک پیغام آیا. توہین رسالت، نبی علیہ السلام کی گستاخی کی گئی ہے. بوڑھے آدمی بابا سعید نے وہ میسیج دیکھا، روح کانپ گئی، ڈر گیا، گھبرا گیا اور وہ موبائل اٹھا کے مسجد چلا گیا. امام صاحب کو کانپتے ہوئے کہنے لگا، امام صاحب میرے موبائل پر ایک عجیب و غریب میسیج آیا ہے، آپ ذرا اس میسیج کو دیکھیں. امام صاحب نے پڑھا، انا للہ کہا، استغفر اللہ کہا، توبہ کی، اور پھر اس بابے نے کہا اس کے خلاف ہم نے کچھ کرنا ہے. وہ پوچھنے لگی یہ کون ہے؟ بابے نے کہا کہ امام صاحب نے کہا کون ہے؟ بابا کہتا ہے مجھے نہیں پتا کون ہے. پھر ہم کیسے پکڑیں گے، اس کے خلاف کیسے کام کریں گے؟ بابا جی نے کہا کچھ بھی ہو ہم اس کے خلاف کام کرنا ہے. اچھا آپ فلاں جماعت سے رابطہ کر دے، آپ فلاں تنظیم سے رابطہ کر دے. بابا جی ادب احترام کی وجہ سے خاموش اٹھ کے چل پڑے اور کہنے لگے اگر اس کی عزت پہ حملہ ہو، اس کی ماں بیٹی بہن کی عزت پہ حملہ ہو تو کیا یہ جماعتوں کا دروازہ بجائے گا، تنظیموں کا دروازہ بجائے گا؟ خاموشی سے اٹھ کے چلا گیا. دوسری مسجد میں پہنچ گیا، دوسرے مسلک کے امام صاحب کے پاس گیا. ان سے کہا مولانا صاحب یہ پیغام آیا ہے. وہ بھی کانپ گئے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس بابے نے کہا تم کچھ کر سکتے ہیں نہیں، میں نے انشاءاللہ کچھ کرنا ہے. تلا گنگ میں ہی سے ایک بندہ مل گیا، اس نے کہا نمبر ٹریس کروا دو، بس نمبر کہاں کا ہے ٹریس کروا دو. اس نے ٹریس کروا دیا، سندھ میں نمبر چل رہا ہے. کون سا علاقہ؟ فلاں علاقہ ہے. وہاں سے یہ توہین رسالت کی میسیج پیغام پھیلائے جا رہے ہیں. وہ بوڑھا آدمی، غریب آدمی، گھر میں فاقے کرنے والا آدمی، دیوانہ وار گھر سے نکلا ہے، جو پیسے پاس رکھے ٹکٹ دیا، سندھ کا سفر شروع کر دیا. مجھے خود بتایا، کہنے لگا ایک مخصوص علاقے تک، میرے ذہن سے اس علاقے کا نام نکلا. ٹکٹ کرایہ وہاں تک کا تھا، میں نے کرایہ دیا، ٹکٹ دی، وہاں پہ جا کے اتر گیا. آگے میں نے ٹرین کے ساتھ ساتھ پٹری کے ساتھ ساتھ پیدل سفر شروع کر دیا. میں یہ واقعہ صحابہ کے دور کا بیان نہیں کر رہا، میں یہ واقعہ تابعین کے دور کا بیان نہیں کر رہا، میں یہ واقعہ تبع تابعین کے دور کا بیان نہیں کر رہا. میں کسی محدث کی بات نہیں کر رہا، میں کسی مفسر کی بات نہیں کر رہا، میں کسی امام خانقاہی پیر کی بات نہیں کر رہا، میں کسی مفتی کی بات نہیں کر رہا. دیہاتی آدمی ہے، ان پڑھ آدمی ہے، غریب آدمی ہے، جبے دستار والا نہیں ہے، ڈاکٹر انجینئرنگ کی ڈگری والا نہیں ہے، کوئی سیاست میں عہدے منصب والا نہیں ہے، ایک سادہ آدمی ہے. وہ ٹرین کی پٹری کے ساتھ ساتھ پیدل سفر شروع کرتا ہے اور اس طرف چلتا ہے جس طرف ٹرین جاری ہے. سندھ کراچی کی طرف سفر کر رہا ہے. بلاخر ایک دن آیا، وہ اپنے اس مقررہ علاقے میں پہنچ گیا. میں نے کہا بابا جی پیدل سفر کیا، کتنے دن لگے؟ کہنے لگے بیٹے تقریباً 10-12 دن لگ گئے. 10-12 دن بوڑھا پیدل چلتا رہا. مجھے حضرت علی یاد آ گئے، جب مکہ سے مدینہ سفر کیا تھا، ہجرت کی تھی، تو دن میں نا ٹیلوں کے پیچھے چھپ جاتے تھے، لیکن پھر بے قرار ہو جاتے تھے کہ محبوب پتہ نہیں کس حال میں ہوگا. دیوانے ہوتے تھے، وہاں لہٰذا محبت رکھتے تھے، پھر دیوانہ وار ٹیلا چھوڑ کے جان کی پرواہ کیے بغیر مدینہ کی طرف دوڑتے تھے. یہ جو حضرت علی کا سفر ہے، ان کا رنگ جھلس گیا، چہرہ کالا ہو گیا. حضور کے پاس پہنچے، نبی علیہ السلام نے دیکھا آلام لیے، انہوں نے حال بیان کیا میں نے کیسے سفر کیا. تو آپ نے فرمایا ذرا اطمینان سے آ جاتے، آرام کر کر کے آ جاتے. حضرت علی فرماتے ہیں عرض کرتے اللہ کے نبی
बस चैन आता ही नहीं था। वो घड़ी तलाश करता था कब मैं आपके दरबार में पहुंचूं, कब आपसे शर्फ़े मुलाकात हासिल हो, कब आपकी शर्फ़े ज़ियारत हासिल हो। ये बाबा भी दीवाना मार। मैंने कहा खाना कहाँ से खाते थे? कहने लगा मौलवी साहब किसी मस्जिद में रुक जाता था, इमाम साहब को अपने सफर की गर्ज बताता था और कहता था कुछ है कर सकते हो तो कर दो, लोगों से नहीं मांग सकता, तुम दीन वाले हो, तुम कुछ कर सकते इंतजाम कर दो। कहते करते करते पहुंचा। अगली बड़ी अजीब कारगुजारी है, मुकर्रा इलाके के थाने में पहुंचा, एसएचओ से वक्त लिया, एसएचओ को पैगाम पढ़ाया, वो भी कांप गया। लेकिन उसने कहा कि बाबा जी मैं तो जकड़ा हूं, मैं तो गुस्ताख के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता, मुझे तो इख्तियार नहीं दिया गया, फिर कौन करेगा? उसने कहा बाबा जी इख्तियार एसपी के पास है, डीएसपी के पास भी नहीं है। एसपी तौहीन रिसालत की तफ्तीश तहकीक कर सकता है, डीएसपी एसएचओ नहीं, एसपी कर सकते हैं मामला पेचीदा करने के लिए, मुश्किल बनाने के लिए। बहरहाल कहने लगे मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक काम कर सकता हूं। एसएचओ कहता है मैं एक काम कर सकता हूं कि तुम्हें एसपी के कमरे में पहुंचा दूं। मेरा एसपी बड़े तिखे मिजाज का है, गुस्से वाला है, मजहब को, मजहबी लोगों को, मजहबी जमातों को पसंद नहीं करता, मुसलमान है। उसने कहा हाँ है तो मुसलमान। कहने लगा फिर ले चलो। वो एसपी के दफ्तर पहुंचे, एसएचओ अंदर कमरे में गया, एक बाबा आया है पंजाब से मिलना चाहते हैं। क्यों? मौलवी है, कोई काम है, मौलवी है, कोई काम है। उसने कहा उसे टरका दो, मैं नहीं मिलना। एसएचओ ने हाथ मान दिए। सर आम मामला नहीं है, आम मामला नहीं है, साईं बनाए मेहरबानी वक्त देते, मिन्नत समाजत की है। एसपी ने कहा चलो बुलाओ। वो बाबा जैसे अंदर आया तो कहने लगा, बाबा जी ने कहा कि मुझे एसपी ने देखते ही कहा और मुल्ला यहां क्या लेने आया है, मुझसे क्या दीन का काम लेगा? झुका, टेबल केले के नीचे से शराब की बोतल निकाल के टेबल पे धर दी, रख दी और कहने लगा मुल्ला मैं तो ये पीता हूं, मैं तो फला बुरा काम करता हूं, तो मुझसे क्या दीन का काम लेगा? उस बाबे ने कहा कि एसपी साहब सिर्फ ये मेरा पैगाम पढ़ ले। मोबाइल लिया है, पढ़ा है, कांप गया, ये कौन है, ये हरामी बदबख्त कौन है, किसने मेरे नबी की तौहीन की है? उसने कहा एसपी साहब ये तुम्हारे इलाके का बंदा है, तुम्हारे इलाके का बंदा है, तुम्हारी हदूद में आता है। उसने शराब की बोतल उठाई, गुस्से से दीवार पे मार दी और कहा ये तो पहले ही हराम थी, आज के बाद उस वक्त तक अपने ऊपर हराम कर दी है जब तक मैं नबी की इज्जत की हिफाजत नहीं कर देता, जब तक मैं नबी की इज्जत की हिफाजत नहीं कर देता, हराम कर दी है। बाबा जी जाओ, पैसे दिए, ट्रेन पे जाओ, पैदल ना जाओ, जाओ, ये काम तुम्हारा नहीं, हम भी हुजूर के हैं, हमारे दामन में भी हमारे महबूब की निस्बत के अलावा कुछ नहीं है, हमारा अव्वल आखिर सहाबी मोहम्मद मुस्तफा आमिर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, तुम चले जाओ, ये काम मैं करूंगा। बाबा जी ने कहा देखो मुझे कोई गोली ना करा देता, बहुत मुश्किल से पहुंचा हूं, बड़ा गम दर्द में क्या हूं, गोली ना करा देना, याद रखना हमने मरना है, माशर में पहुंचना है, शाकिय माशर के पास हाजिर होना है, हौजे कौसर का तलबगार बनना है, शिफात के तलबगार बनना है, मुझे गोली ना कराना। एसपी ने कहा कि बाबा जी अगर तुमने मरना है तो मरना मैंने भी है, मैं उनसे बेवफाई नहीं कर सकता, करूंगा। दोस्तों वही एसपी काम कर गया, गिरफ्तार किया है पूरा एक गैंग, तौहीन रिसालत करने वालों का पूरा एक गैंग गिरफ्तार किया, अपनी जिम्मेदारी अदा की है। और यही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि उम्मत अपने नबी के साथ वफा करती है। जरा आप समझाए तो सही, जरा सा आप समझाए तो सही।
اختر شیرازی شراب پی رہے، بڑے درجے کا شاعر ہے، شراب پی رہے، شراب کے جام چل رہی ہیں۔ ایک نے پوچھا اختر تم بتاؤ تمہارا مرزا غالب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ بھی بڑا شاعر تھا، کہتا میرے دور میں ہوتا چاکری کرتا، پانی بھرتا، فلاں کے بارے میں چھوڑو سے وہ میرے مقابلے میں کام کا یوں مقابلہ کر رہا ہے، وہ انانیت کے ساتھ ہر ایک کو دھتکار رہا ہے۔ ایک قادیانی بدبخت اس نے سمجھا موقع اچھا ہے، وہ آگے بڑھا اور اس نے کہا اختر محمد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اختر شیرانی نے شراب کا وہ پیالہ اٹھایا، اس کے سر پہ مار دیا، مجلس چھوڑ کے گھر آگے روتے رہے، بند کمرے میں روتے رہے اور کہنے لگے اللہ میرے پاس تو صرف حضور ہی رہ گئے تھے، یہ بدبخت ان کا تعلق بھی توڑوانا چاہتے ہیں، میرے پاس تو کچھ رہ ہی نہیں گیا تھا، یہ ان کا تعلق بھی توڑوانا چاہتے ہیں۔ جیسے حضرت حمزہ کی غیرت قبول ہو گئی، جیسے حضرت حمزہ کی غیرت قبول ہو گئی، اللہ نے ایمان دے دیا، اختر شیرازی کی غیرت قبول ہو گئی، اللہ نے انہیں حضور کی شان میں اشعار لکھنے کی توفیق عطا کر دی، نعتیں لکھنے کی توفیق عطا کر دی۔ اتنے واقعات ہیں دوستوں، اتنے واقعات ہیں کہ آپ کہیں گے یار بالکل ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے، وہ بے نمازی ہے لیکن حضور کے ساتھ وفا کرتے ہیں، داڑھی منڈا ہے حضور کے ساتھ وفا کرتے ہیں۔ میں کراچی ایک جگہ ایک خان کا ایواں بیان کر رہا تھا، محبت رسول میرا عنوان تھا، اور میں نے کہا اطاعت بھی حضور کا حق ہے، اتباع بھی حضور کا حق ہے، محبت بھی حضور کا حق ہے، حقوق مصطفیٰ کو بیان کر رہا تھا۔ پھر وفا بھی آیا، عظمت مصطفیٰ بھی آیا، تو میرے بعد ایک معروف آدمی ہے، ان کا بیان تھا، تو انہوں نے کچھ جملے ایسے کہے کہ مجھے ان جملوں سے تکلیف ہوئی۔ کیا کہا؟ کہنے لگے سنت پر عمل کرتے نہیں ہو، عاشق رسول بنتے ہو، سنت پر عمل کرتے نہیں ہو، غلامی رسول کا دعویٰ کرتے ہو، غلامی رسول میں موت کے قبول کرنے کا دعویٰ کرتے ہو۔ انہوں نے یوں اس شاہ کے مصطفیٰ کی تردید کی ہے، اپنی بات مکمل کی ہے۔ مجھے پھر مائک مل گیا، میں نے کہا جناب دو باتیں میں نے بھی کرنی ہے۔ میں نے کہا جناب اگر میں کہوں حضور پہ کٹتے مرتے نہیں ہو، عزت رسول کا دفاع کرتے نہیں ہو، میدان عمل میں ناموس رسالت کے دفاع کے لیے اترتے نہیں ہو، تو تم سنت پر عمل کرو گے؟ تمہاری کیا ہے؟ کیا دعویٰ کہ سنت پہ عمل؟ سنت پر عمل اسے کہتے ہیں۔ سنت پر تو عمل یہ ہے کہ سب سے مقدم حضور کی ذات رکھی جائے۔ مسئلہ کیا ہے؟ کسی کو اللہ نے حب رسول میں مقام دیا ہے، کسی کو غیرت میں مقام دیا ہے، کوئی اتباع کا بہتر بنا ہے، کوئی اطاعت کا بہتر بنا ہے۔ ہمارا پیغام، ہماری دعوت وہ صرف یہ نہیں کہ سب کی محبت کرو، محبت بھی کرو، اطاعت بھی کرو، اتباع بھی کرو، ادب بھی کرو، آپ کا ادب بھی رکھو، اور امام الانبیاء کے ساتھ وفا بھی کرو، حضور اسلام کی ناموس حرمت ان کی عظمت کا دفاع بھی کرو۔ ہم کہتے ہیں جتنے حضور کے حقوق ہیں تمام کا حق ادا کرو۔ کوئی ایک حق ادا کرے گا تو ہم اس کی بھی حوصلہ افزائی کریں گے، کوئی دو حق ادا کرے گا اس کی بھی حوصلہ افزائی کریں گے، کوئی تین حق ادا کرے گا اس کی بھی حوصلہ افزائی کریں گے، اور کوئی حضور کے باقی حقوق ادا نہ کر سکے، ایمان لائے اطاعت نہ کر سکے، اتباع نہ کر سکے، سنت کا پیکر نہ بن سکے، لیکن وہ ذات پیغمبر پر قربان ہو جائے۔ توجہ دیجیے گا، بڑی عجیب بات، اہم بات ہے، ذات پیغمبر پر قربان ہو جائے۔ اللہ کی قسم اس حق کی ادائیگی کی وجہ سے اللہ اسے وہ مقام عطا کرتے ہیں جو عابدوں کو زاہدوں کو عطا نہیں ہوتا، عابدوں کو زاہدوں کو عطا ہی نہیں ہوتا، وہ مقام عطا کرتے ہیں۔ ایک بزرگ گزرے شیخ رفاعی رحمت اللہ علیہ، بڑے درجے کے اللہ والے تھے، بڑے درجے کے آدمی تھے۔ وہ اپنے مریدوں کو کہتے ہیں کہ میں نے جب علوم ظاہرہ کو پڑھ دیا تو اب میں نے سوچا کہ میں تصوف کو، باطن کی ذات اور رب کے اور قریب ہو جاؤں، تو میں نے مختلف راستوں کو دیکھا،
کہ اللہ تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں. میں عرف میں چلتے ہوئے کہتا ہوں ذکر اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے. زیادہ کرو گے اللہ تک پہنچ جاؤ گے, نسبت باطنہ پا جاؤ گے. مراقبہ اللہ تک پہنچاتا ہے. تلاوت راستہ اللہ کے قرب کے حصول کا. خیرات راستہ ہے اللہ کے قرب کا. دعوت کا کام, دعوت و تبلیغ کا کام راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا. درس و تدریس راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا. کہنے لگے میں نے مختلف راستوں کو دیکھا, ہر ایک راستہ رب تک پہنچاتا ہے. نسبت کے حصول کا ذریعہ ہے, رب کے قرب کا ولایت کا ذریعہ ہے. لیکن کہنے لگے ہر ایک راستہ لمبا ہے. غور کیجیے گا, اللہ والے کہتے ہیں ہر ایک راستہ لمبا ہے, اور لمبے راستوں کے مسافر بہت زیادہ ہیں. ذاکرین بہت ہیں, سائرین بہت ہیں, مختلف راستوں پہ چلنے والے بہت لوگ ہیں. اپنے مریدوں کو کہتے ہیں پھر میں نے ایک راستہ دیکھا, مختصر سا ہے, لمبا نہیں ہے, مختصر ہے, اس پہ چلوں گا جلدی اللہ تک پہنچ جاؤں گا. مختصر راستہ ہے, اور اس راستے پہ چلنے والے بھی تھوڑے سے لوگ ہیں. مریدوں نے کہا حضرت وہ کون سا راستہ؟ فرمایا وہ نبی کی سنت کا راستہ ہے, نبی کی اتباع کا راستہ ہے. دوستو اور راستوں سے زیادہ مختصر شارٹ کٹ راستہ نبی کی سنت کا راستہ ہے, اور اس سے بھی شارٹ کٹ راستہ نبی کی ذات کے ساتھ وفا کا راستہ ہے. شارٹ کٹ راستہ ہے, جو اس پہ چلتا ہے وہ بڑی جلدی رب تک پہنچتا ہے. غازی علم دین کو دیکھیں, کان میں بالی پہنتا ہے. یہ میری دعوت نہیں ہے کہ کان میں بالی پہننا شروع کر دو, یہ دعوت نہیں ہے. چہرہ داڑھی نہیں ہے, قدم میری دعوت نہیں ہے کہ نعوذ باللہ داڑھی نہ رکھو یا داڑھی کو حقیر جانو, ہلکا سمجھو. لیکن آپ دیکھیں بالی پہن رہا ہے, چہرے پہ داڑھی نہیں ہے, مسجد کا پکا نوازی نہیں ہے, ان پڑھ آدمی ہے, دیہاتی آدمی ہے, کھیتی باڑی کرنے والا آدمی ہے, نبی کی ذات پہ قربان ہو گیا, وفات کے راستے پہ چلا, نبی کے ساتھ وفات کر گیا. پھر جب اس کی شہادت ہوئی ہے, جنازہ آیا ہے, تو علامہ اقبال نے بھی جملہ کہا, ساتھ امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ نے بھی ایک جملہ کہا. فرمایا کہ یا غازی علم دین, یا غازی علم دین اپنے نبی کے ساتھ وفات کرنے کی وجہ سے, اپنے نبی پہ کٹ مرنے کی وجہ سے, شہید ہو جانے کی وجہ سے اس مقام پر پہنچ گیا ہے جس مقام پر سینکڑوں سال کی عبادات, ریاضات, مجاہدات نہیں پہنچا پاتے, یہ برابر پہنچ گیا. وجہ اللہ اکبر, اللہ اکبر. شان مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, تاج و تخت ختم نبوت, کتاب ختم نبوت, گستاخ نبی پہ لعنت ہو, لعنت ہو بے شمار. گستاخ نبی کی ایک سزا سرتن سے جدا, سرتن سے جدا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. شان مصطفیٰ زندہ باد, عظمت مصطفیٰ زندہ باد, کتاب ختم نبوت, زندہ باد. مرزائیوں پہ لعنت, بے شمار, مرزائیوں پہ لعنت, بے شمار. تکبیر. اللہ اکبر. امام الاولیاء وہ فرماتے ہیں کہ یہ اس مقام تک پہنچا ہے. وجہ کیا ہے؟ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں, مجھے پیر صاحب کہتے ہیں اور زیادہ کرو, میں اور زیادہ کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں ایک مقام ایسا آتا ہے کہ میں چاہتا ہوں بس میں رب پر فدا ہو جاؤں, میں اپنے محبوب پر فدا ہو جاؤں. شہید میدان میں اترتا ہے, وہ چاہتا ہے میں اپنے رب پر فدا ہو جاؤں, رب کا قرب پاؤں, جان قربان کر جاؤں. یہ جو عابد زاہد ہے یہ عبادت کے ساتھ, مجاہدے کے ساتھ, ریاضت کے ساتھ اس مقام تک ایک عرصے کے بعد پہنچتا ہے کہ اس کی طبیعت کا حصہ بن جاتا ہے کہ میں پاک اللہ پر فدا ہو جاؤں, میں محمد مصطفیٰ پر فدا ہو جاؤں.
وہ جو فدائیت کا مقام اسے ایک عرصے بعد ملتا ہے، یہ جو غازی شہید ہوتا ہے یہ لمحوں میں حاصل کر لیتا ہے، یہ وہ مقام لمحوں میں پا جاتا ہے، سب کچھ لٹا جاتا ہے۔ اللہ اس کو اتنا بڑا مقام عطا کرے، بڑا مقام عطا کرے۔ آج غازی علم دین کا نام لے بہت بڑے اللہ کے ولی کے سامنے، کیا آپ اس کا احترام نہیں کریں گے؟ یہ احترام کس نے دل میں ڈالا؟ اللہ نے۔ کس نے دل میں ڈالا؟ اللہ نے۔ احترام اللہ نے دل میں ڈالا ہے۔ آپ وفا کی بات کریں، میں نے اس کے واقعات چلتے جائیں گے ختم نہیں ہوں گے۔ ہاں میں مثال کے طور پر، نمونے کے طور پر دو باتیں صحابہ کے دور سے رکھوں گا اور تیسری بات اپنی آخری بات کر دوں۔ پہلی بات کہ صحابہ کا عقیدہ بھی یہی تھا جو مولانا منیر نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ ان کا وہ عقیدہ ان کے کردار کے ساتھ ثابت تھا، ان کا وہ عقیدہ ان کے عمل کے ساتھ ثابت تھا۔ وہ اپنے کردار کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ بتا کے گئے کہ اللہ نے ہمیں محمد مصطفیٰ کے دامن میں ڈالا ہے، آپ کی زیارت کا شرف عطا کیا ہے، براہ راست آپ پر ایمان لانے کی سعادت عطا کی ہے، حضور کی صحابیت عطا کی ہے، اس وجہ سے کہ ہمارے اندر حضور سے وفا ہے، ہم نے اس وفا کا اظہار بھی کرنا ہے۔ چنانچہ ایک ہی واقعے کو لیں، سیدنا بکر صدیق کے واقعات ڈھیرو، سیدنا عمر فاروق کے واقعات ڈھیرو، حضرت عثمان غنی کے واقعات، اس علی المرتضی ڈھیروں واقعات۔ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مکہ والوں نے حضور کے حالات تنگ کر دیے، ایمان لانے والوں پر حالات تنگ ہوئے، تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، لوگ سہمے ڈرے ہوئے ہیں، دعوت کا کام پھیلنے نہیں دیا جا رہا، حالات تنگ ہوئے ہیں۔ اسی میں اللہ نے کرم کیا، مدینہ مکہ میں محنت ہوئی ہے، اثر مدینہ میں پہنچے۔ جو دین کی محنت ہوتی ہے نا اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ میں یہاں جو آیا ہوں نا تو یہ کسی آس پاس کے علاقے میں، کسی اور شہر میں، کسی اور صوبے میں محنت ہوئی ہے، کسی کی آنکھ قبول ہوئی ہے، اللہ نے اس جگہ کو بھی اس کام کے لیے، نام کے لیے قبول کر دیا ہے۔ محنت کہیں ہو، خلوص و قربانی و محنت ہو، اللہ رائے گاہ نہیں کرتے، دنیا میں بھی اس کا نتیجہ ملتا ہے۔ آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے، دنیا میں ملتا ہے، بعض دفعہ میں نظر آتا ہے، بعض دفعہ میں نظر۔ مکہ میں محنت کی جا رہی ہے، قربانی دی جا رہی ہے، مجاہدہ کیا جا رہا ہے، استقامت دکھائی جا رہی ہے۔ مدینہ میں اثر ہوا، چند لوگ آگے نبی علیہ السلام کی بیعت کر کے چلے گئے، اگلے سال پھر چند مزید لوگ آئے، 12 یا 13 لوگ آئے، آپ کی بیعت کر کے چلے گئے۔ تیسرا سال آیا، حج کا موقع ہے، ان 13 لوگوں نے باقی لوگوں پہ محنت کی ہے، اب 74 کے قریب لوگ آئے، چند خواتین ہیں، باقی مرد ہیں، آئے، ایک تو نمائندہ بنایا جا کے حضور کو پیغام کو بیعت کے لیے آئے، اسلام قبول کرنے مدینہ سے یثرب سے آئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حالات زیادہ سخت ہو چکی ہیں، ایسا نہ ہو تم ایمان کھلے عام ایمان قبول کرو، مکہ والے تمہیں نقصان پہنچائیں۔ تم اس طرح کرو، جب مینا کی رات آئے گی، حاجی جاتے ہیں نا مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، مینا کی رات آئے گی، فلاں جو پہاڑ کھاتی ہے اس کے باہر آ جانا، وہاں پہ بیٹھ کے بات ہوگی۔ مینا کی رات آئی، مدینہ کے لوگ رات کے اندھیرے میں وہاں پہنچے گئے، آگے دیکھا امام الانبیاء پہلے سے انتظار فرما رہے ہیں، موجود ہیں۔ آپ نے پوچھا فرماؤ بتاؤ، انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی بیعت کے لیے آئے ہیں، اسلام قبول کرنے کے لیے آئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے بیعت کر دی، اسلام قبول ہو گیا، انہوں نے رب رسول کو مان لیا، اور پھر وہ کہنے لگے پتہ چل گیا مکہ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اب وہ حق پہچانتے ہیں۔ پہلی دفعہ زیارت ہوئی ہے، پہلی ملاقات ہے، قرآن نہیں پڑھا، نبی علیہ السلام کے فرامین کو نہیں سنا، نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی وقت مجالس نہیں سنی، پہلی ملاقات، چند منٹ گزرے ہیں، وہ سمجھ گئے کہ حضور کا ہم پہ حق کیا ہے، کہنے لگے اللہ کے نبی آپ مکہ کو چھوڑ دیں، مکہ چھوڑ دیں۔
مدینہ آ جائیں، مکہ چھوڑ دیں، مدینہ آ جائیں، ہم آپ کی نصرت کریں گے، آپ کے دین کو پھیلائیں گے، مددگار بن جائیں گے، انصار بن جائیں گے۔ اب یہ بات چیت چل رہی ہے، دعوت دی جا رہی ہے، قدموں کی آہٹ سنائی دی گئی، قدموں کی آہٹ ہوئی، یہ گھبرا گئے، دیکھا تو حضرت عباس ہے، نبی علیہ السلام کے چچا، آپ نے تسلی دی، گھبرانا، میرے چچا ہیں۔ حضرت عباس قریب آئے، دیکھا کہ یثرب کے لوگ جمع ہیں، آپ نے پوچھا یثرب والو میرے بھتیجے کے پاس کیا کر رہے ہو، رات کی اندھیرے میں کیوں جمع ہو؟ انہوں نے عرض کیا ہم ایمان لائے۔ پوچھنے لگے اب کیا کہہ رہے ہو؟ ایمان لائے تو اب کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا دعوت دے رہے ہیں، مکہ کو چھوڑ دے، مدینہ آ جائے۔ حضرت عباس ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، فرمانے لگے اور یثرب والو اور جانتے ہو تم کیا بات کہہ رہے ہو، جانتے ہو کیا دعوت دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا جانتے ہیں، نبی کو دعوت دے رہے ہیں، مدینہ آ جائے۔ فرمانے لگے اگر تم ان کو لے گئے، مکہ کا کافر مشرک تمہارا دشمن بنے گا، یہودی مدینہ کا یہودی تمہارا دشمن بنے گا، عیسائی تمہارا دشمن بنے گا۔ تم چند لوگ ہو، مکہ والے ہزاروں کی تعداد میں، یہودی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں، عیسائی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں، وہ دشمنی میں بڑھ سکتی ہے، جسارت جرت میں بڑھ سکتی ہے۔ تم ان کو لے گے، وہ میدان میں اتر آئے تو تم کیا کرو گے؟ دفاع کر سکتے ہو؟ لے جاؤ، ورنہ عباس ابھی موجود ہے، ان کا قبیلہ موجود ہے، ان کے قبیلے والے ان کا دفاع کریں گے۔ قبیلے والے نہ رہے، دفاع چھوڑ دیا، عباس اپنے بھتیجے کا دفاع کرے گا، ان کی بھی غیرت قبول ہوگی، اللہ نے انہیں بھی ایمان عطا کیا۔ حضرت حمزہ کو بھی ملا، انہیں بھی ملا، کہہ رہے میں دفاع کروں گا، میں ان کا دفاع کروں گا۔ مکہ کے مدینہ کے لوگوں نے کہا اے عباس آپ یہ بات یاد رکھیں، جملے صحابہ کو سننے والے ہیں، آپ بھی یہ بات یاد رکھیں، تاریخ لکھنے والے لکھیں گے اگر ان کا دشمن، اگر ان کا کوئی دشمن میدان میں اتر آیا، ہم ان کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے لڑیں گے، اپنی عورتیں بیوہ بچے یتیم کروا جائیں گے، لیکن ان کے ساتھ بے وفائی ان کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے۔ پیغام کو سنا دیا، اللہ نے عرض سے فیصلہ کر دیا، اے نبی جی آپ ان کو حکم کیجئے، اے نبی جی آپ کو اللہ حکم کرتا ہے آپ ہجرت کر جائیے۔ کیوں؟ اللہ کہتے ہیں یہ کہنے والے سچے ہیں، توجہ میری طرف دوستو، کہنے والے سچے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں کر کے دکھا دیں گے۔ نبی جی کی ہجرت ہوگی، آپ مدینہ مکہ چھوڑ کے مدینہ پہنچ گئے، خبر آئی ابو سفیان کا قافلہ تجارتی قافلہ لے کے جا رہا ہے، مال کے ذریعے سے اسلام کو مسلمانوں کو پھر نقصان پہنچائیں گے۔ رب نے حکم کیا نبی جی اس کے قافلے پہ حملہ کیجئے، مال اسباب لے لیجئے تاکہ اسلام کو نقصان نہ پہنچا پائیں۔ نبی علیہ السلام نے تجارتی قافلہ تھا، جنگی قافلہ نہیں تھا، لشکر نہیں تھا، آپ نے چند صحابہ کو اکٹھا کیا، لیزے تلوار نہیں دیے، گھوڑے نہیں دیے، چلے گئے تجارتی قافلہ ہے آرام سے لے آئیں گے۔ صحابہ اکٹھے ہو کے چلے گئے، ابو سفیان کو پتہ چل گیا، وہ اس نے فیصلہ بدلا، راستہ بدلا، نکل گیا مکہ کی جانب۔ ایک آدمی کو اس نے تیز رفتار اونٹ دیا، فوراً مکہ جاؤ، مکہ میں بتاؤ کہ جن کو تم نے نکالا وہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، وہ جرت بھی کتنا بڑے ہیں، جرت بھی کتنا بڑے ہیں۔ چنانچہ وہ مکہ گیا، اس نے جا کے مکہ میں آوازیں لگ گئی، ابو جہل کام اٹھا، وہ سے نیلا پیلا ہوا، ابو لہب عتبہ شیبہ مکہ کے کافر جمع ہوئے، ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ جرت جسارت میں بڑے پینڈ تو تسی کسی نو کڈ ہوئے، یا کوئی پینڈ دے لوگاں دا مجمع دیکھ کے چھڑ گیا ہوئے اور باہر جا کے گاؤں والوں کے خلاف کھڑا ہو جائے تے پینڈ والے زیادہ غصہ آئے گا، یار ساڈے نال میچ نہیں کردا سی، ادھر انہوں نے کاٹتا یا چلا گیا، آج تو ساڈے تے حملہ کرے، سانو اکھا دکھائے، وہ بدبخت چھوٹے سے
یہی سوچ رہے کہ ہم نے تو نکال دیا تھا، ہمارے مقابلے میں یہ لوگ آئیں گے۔ 1000 کا جنگی لشکر تیار ہو ہے، بدر کے موقع میں بدر کے میدان میں آیا ہے۔ غور کیجیے گا، آپ نے شاید آج تک کبھی غور نہ کیا ہو۔ اللہ کہتے ہیں نبی جی ابو سفیان گزر رہے ہیں، قافلہ لے لے، مال لے لے۔ کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ ابو سفیان بھاگ جائے گا؟ اللہ کو پتا تھا کہ نہیں؟ پھر اللہ کہتے ہیں جائیں، یعنی اللہ نے صحابہ کو تیاری کرنے کا موقع ہی نہیں دیا، اللہ نے موقع نہیں دیا۔ ایسے ہی نکلے آپ، ہم آنے والی قوم کو امت کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں آپ کے ذریعے، ایسے نکلے۔ صحابہ ایسے گئے، صحابہ اتنے غریب نہیں تھے کہ کچھ تھا نہیں، وہ تو تجارتی قافلے کی وجہ سے کچھ نہیں دے گئے۔ وہاں پہنچے ہیں 2 گھوڑے، دشمن کے پاس اونٹ بھی ہے، ہاتھی بھی ہے، گھوڑے بھی ہے، تلوار بھی ہے، نیزے بھی ہے، تیر بھی ہے، وہ پورا تیار کیا ہے۔ بدر کے میدان میں آمنا سامنا، قربان جاؤں اللہ کے فیصلوں پہ، رب کی اداؤں پہ۔ اللہ نے صحابہ کو ریتیلا میدان دے دیا، ان کو سخت میدان دے دیا۔ یہ ریتیلے میدان میں ہے، لڑنا اور زیادہ مشکل ہے۔ امام الانبیاء کی دعائیں اس کو سننے والی ہیں، صدیق اکبر کا حوصلہ دینا، تسلی دینا، جملے سننے والے ہیں۔ لیکن مقصود کی طرف آئے، نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا ارادہ، کہنے لگے لبیک، آپ حکم کیجیے، ہم جانتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم جانتے ہیں تلوار کے مقابلے بدن آئے گا کٹ جائے گا، گردن آئے گی کٹ جائے گی، لیکن اللہ کے نبی حکم کیجئے، منتظر ہے پورا کریں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کے نبی حکم کیجئے، جو کہیں گے کریں گے، جو فیصلہ کریں گے کر گزریں گے۔ آپ نے انصار کی طرف دیکھا، اہل مدینہ کی طرف دیکھا، دشمنی تو مہاجرین کے ساتھ تھی نا، مہاجرین کے ساتھ، مدینہ والوں کے ساتھ تو نہیں تھی، مہاجرین کے ساتھ تھی۔ مہاجر وہاں سے آئے تھے، تو آپ نے انصار کو دیکھا کہ یہ کیا کہتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، نعرہ تکبیر، کیا کہتے ہیں، انصار کیا کہتے ہیں۔ آپ نے ان کی طرف دیکھا، میں نے ایک روایت ایک جگہ پڑھا، آپ نے فرمایا انصار اگر آج تم یہاں سے جانا چاہتے تو چلے جاؤ، مکہ والوں کی تم سے دشمنی نہیں، مکہ والوں کی تو ہم سے دشمنی ہے، جانا چاہتے چلے جاؤ۔ حضرت سعد کھڑے ہو کے، بڑے عاشق صحابی تھے، کھڑے ہو کے کہنے لگے اللہ کے نبی ہم نے تو آسمان والے رب کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا آسمان میں رب موجود ہے، ہم ایمان لائے، ہم نے جبریل امین کو دیکھا میں، آپ نے فرمایا وہی اترتی ہے، ہم ایمان لائے، رب کعبہ کی قسم اگر اب آپ ہمیں حکم کریں گے سمندروں میں کود جانے کا، ہم سمندروں میں کود جائیں گے۔ مقداد کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہ کے نبی ہم آپ کو قوم موسیٰ کا جواب نہیں دیں گے، موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا تھا آؤ میری قوم دشمنوں کے ساتھ لڑے، رب کے باغیوں کے ساتھ لڑے۔ قوم نے جواب میں کہا موسیٰ علیہ السلام ہم تو آپ پر ایمان لا چکے، آپ کے دین کو مان چکے، عبادت گزار بن چکے، احکامات کو مان چکے، اب دشمنوں کے مقابلے آ جائے یہ ہم نہیں کریں گے۔ انت وربک فقاتلا، آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے، ہم میدان میں اتریں گے۔ حضرت مقداد کہنے لگے اللہ کے نبی ہم آپ کو قوم موسیٰ کا جواب نہیں دیں گے، ہم تو آپ کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے لڑیں گے، اپنی عورتوں کو بیوہ بچوں کو یتیم کروا جائیں گے، لیکن آپ کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے۔ دوستو یہ وہ جملہ ہے جو مینا کی گھاٹی میں صحابہ نے انصار نے حضور سے کہا تھا اے اللہ کے نبی آپ مکہ چھوڑ دیجئے ہم وفا کریں گے۔ وہ وعدہ رات کے اندھیرے میں تھا، اس وعدے میں چند لوگ تھے، دشمن سامنے نہیں تھا، دشمن کی قوت سامنے نہیں تھی، موت کا کوئی خطرہ نہیں تھا، تشدد ظلم کا کوئی خطرہ نہیں تھا، رات کا اندھیرا تھا۔ کہا تھا یاد رکھو گے، تاریخ لکھنے والے بھی لکھیں گے، اور تاریخ لکھنے والوں نے لکھ دیا کہ صحابہ میدان میں ڈٹ گئے، مینا کی رات جو وعدہ کر گئے کیا تھا
پورا کر گئے اور نہیں جانتے تھے فرشتے نے اترنا ہے کٹنے کے لیے شہید ہونے کے لیے ڈٹے ہیں. یہ بدر پیداوار کا ہے. مجھے آپ کو پیغام دیتا ہے کہ ان کا انتخاب پاک نبی سے وفا کی وجہ سے ہوا ہے. ہم وفا کا اظہار کروا رہے ہیں, وفا کا اظہار کہ دیکھو جب نبی کی ذات پہ بات آ جائے تو خاندان قوم قبیلے کا حمایتی نہ بن جانا, سیاسی پارٹیوں کے نعرے مت لگانا, قوم برادری کو محلے داری کو مت دیکھنا. جب نبی کی بات آ جائے تو مومن ذات پیغمبر کو سب پر مقدم کر دیتا ہے, آپ کی ذات کو سب پر مقدم کر دیتا ہے. صحابہ کی زندگی ان زندگیوں کے ہزاروں صحابہ کے ہزاروں واقعات, ایک ایک صحابی ایک ایک صحابیہ ان کے بچے بچہ مجھے آپ کو پیغام دیتا ہے تمہارا انتخاب نبی کے ساتھ محبت کی وجہ سے ہوا ہے, نبی کے ساتھ وفا کی وجہ سے ہوا ہے. دیکھنا تم اکیلے بھی ہوئے, جب میں غفیر کا انتظار نہ کرنا, نبی کے ساتھ وفا کر جانا. اکیلے بھی ہوئے, نبی کے ساتھ وفا کر جانا. وہ یمامہ کے میدان میں مدینہ سے 1000 کلومیٹر دور ہے. ایک بدبخت اٹھا اور دعویٰ کیا میں اللہ کا نبی ہوں. صدیق اکبر کے پاس خلافت ہے, یہ جانتے ہیں نبوت کا دعویٰ ہوتا کیا ہے. ہم بھی نہیں جانتے نبوت کا دعویٰ کیا ہوتا ہے, کرنے والے بھی نہیں جانتے نبوت کا دعویٰ ہوتا کیا ہے. ان جھوٹوں کو ماننے والے نہیں جانتے نبوت کس مقام کو کہتے ہیں. انہیں تو اپنی نماز روزے کا پتہ نہیں, ہمیں اپنی نماز روزے کا علم نہیں, ہم اس کی حقیقت کو نہیں جانتے, ہم نبوت کے مقام کو کیا سمجھیں گے. صدیق اکبر سمجھتے ہیں. فرمایا کہ صحابہ ہم اسلام کی سرحدات مدینہ کی سرحدات کا دفاع بعد میں کریں گے, سب سے پہلے نبی کی عزت نبی کی ختم نبوت کا دفاع کریں گے. اسی میدان میں 1200 صحابہ شہید ہوئے. گاؤں کا نام کیا ہے؟ بھیلو کی کے مسلمانوں, کیا ہماری جانیں صحابہ سے زیادہ قیمتی ہے؟ کیا ہماری ازواج کا مقام صحابہ کی ازواج سے زیادہ ہے؟ کیا ہماری اولاد صحابہ کی اولاد سے زیادہ ہے, زیادہ معتبر, زیادہ حیثیت کی حامل ہے؟ کیا ہماری مسجد نبی کی نمازوں سے زیادہ اعلیٰ ہے؟ صحابہ مدینہ چھوڑ کے گئی ہے, مسجد نبی چھوڑ کے گئی ہے, ریاض الجنہ چھوڑ کے گئی ہے, جنگلوں کا ریگستانوں کا سفر کر کے یمامہ کے میدان میں پہنچے ہیں, نبی علیہ السلام کی ذات کا دفاع کیا ہے. 1200 صحابہ شہید ہوئے ہیں. جو بچے کسی کا ہاتھ نہیں ہے, کسی کا پاؤں نہیں ہے, کسی کی انگلی کٹی ہے, کسی کا کان کٹا ہے, لیکن انہوں نے بھی بتایا نبی کے ساتھ وفا ہے, نبی کی ختم نبوت کے ساتھ وفا ہے. وہ یمامہ کا رہنے والا, یمامہ کا بدبخت ملعون ابن ملعون مسیلمہ کے ساتھ دعویٰ کرتا تھا میں اللہ کا نبی ہوں. اس سے پوچھا حضور کو نبی مانتے ہو؟ اس نے کہا مانتا ہوں. اللہ کو بھی مانتے ہو؟ اس نے کہا مانتا ہوں. نبیوں کو مانتا ہوں, سارے دین کو مانتا تھا, لیکن کہتا تھا حضور کی نبوت شہروں کے لیے ہے, میری نبوت دیہاتوں کے لیے ہے. صحابہ نے کہا اس دعوے کو بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا, اور صحابہ میں سے 1200 صحابہ قربان ہو گئے. 1200 صحابہ قربان ہوئے. وہ دعوے دار تھا جی ایک علاقے کا, دیہاتوں کا نبی, یہ جس کا واسطہ ہمارے ساتھ پڑا ہے, جس کو آپ مرزا غلام احمد قادیانی کہتے ہیں, جن کے ماننے والوں کو جدا کرنا, جن کے ماننے والوں کو آپ قادیانی مرزائی کہتے ہیں, جو اپنے آپ کو احمدی, اپنے مذہب کو احمدیت کہتے ہیں, ان کا دعویٰ مسیلمہ کذاب والا نہیں ہے. صرف مسیلمہ کذاب والا دعویٰ نہیں, مسیلمہ کذاب سے بہت بڑا دعویٰ ہے. یہ میرے پاس مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابیں موجود ہیں, ربوہ سے میں نے خود خریدی ہے. ان
किताबों का पढ़िए, आपकी रूह कांप जाएगी, आप डर जाएंगे, आप नजर की जसारत को, जुर्रत को, गुस्ताखी को, तौहीन को सुन के कांप जाएंगे। वो कायनात का गलीज आदमी, कादियान के गंदे खमीर से जन्म लेने वाला, अपने गंदे कलम के साथ गंदे कागज के ऊपर गंदी सोच को नकल करते हुए दावा ये करके गया है कि लोगों, मैं फकत नबी नहीं हूं, मैं फकत नबी नहीं हूं। कौन हो? उसने कहा मैं वो मोहम्मद हूं जो मक्का में पहले भी आ चुका है, मैं वो मोहम्मद। ये किताब मेरे पास आप में मौजूद है, किताब इसका सफा नंबर 207 है, कादियानियों ने रबमा में छापी है, 18वीं जिल्द है। इस जिल्द के सफा नंबर 207 पे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने कुरान मुकद्दस की आयत को नकल किया है, और आयत को नकल करने के बाद दावा ये किया कि इस आयत में अल्लाह ने मुझे मोहम्मद कहा है, इस आयत में अल्लाह ने मुझे रसूल कहा